الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کریم پروردگار ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں فرمائے اور ماہ رمضان جیسی ان عظیم اور سنہری فرصتوں سے ہمیں حق استفادہ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ روایات میں ملتا ہے کہ بدبخت ہے وہ انسان کہ ماہ رمضان تو گزر جائے لیکن وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ تو اس کریم کی کریمانہ اور رحیمانہ بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور ساتھ کوشش کا بھی وعدہ کرتے ہیں کہ خدا کرے ماہ رمضان کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے گناہ بخشوا سکیں۔ آپ کی خدمت میں اسلام، دین اور قرآن کا اخلاقی پہلو بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اسلام نے، دین نے ہر چیز کا ادب اور احترام بتایا ہے، بیان کیا ہے۔ پچھلے دروس میں تو آپ کی خدمت میں انسان کا باہمی رابطہ کیسے ہونا چاہیے انسان کے ساتھ، اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج تھوڑا سا مقدمہ میں بیان کر کے پھر واپس اپنے موضوع انسان پر لے جاؤں گا کہ انسان اور دین نے انسان کو صرف باہمی حوالے سے مؤدب رہنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو غیر انسانی چیز ہیں، انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں، ان کے ساتھ بھی مؤدب اور با اخلاق رہنے کا حکم دیا۔ مثلا اسلام نے درختوں، حیوانوں، جو جتنے بھی جمادات ہیں، نباتات ہیں، جتنی بھی انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات ہیں، ان کے بارے میں بھی موقف بیان کیا۔ مثلا درخت اگانے کے حوالے سے اسلام نے بڑی تاکید کی ہے، بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ درختوں سے کیا ہے، زمین کی حفاظت ہوتی ہے، خود انسان کے لیے بھی مفید ہے، خود زمین کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کا منظرہ، اس کا سین، اس کا نظارہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مثلا ایک اور جو فائدہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ زمین مثلا اگر بارش جب آئے تو زمین کٹ کے سمندر میں نہیں جاتی۔ اگر سبزہ لگایا جائے، اگر درخت لگائے جائیں تو جو زمین کے اوپر مٹی ہے وہ محفوظ رہتی ہے۔ اگر درخت نہ ہو، سبزہ نہ ہو، کیا ہوگا؟ بارش آئے گی، مٹی بہا کے لے جائے گی سمندر میں، دریا۔ لہذا اسلام نے درخت کی بہت زیادہ تاکید کی۔ اسی طرح اور آداب ہیں، حیوان کے آداب ہیں۔ ایک نبی خدا، 1,24,000 پیغمبروں میں سے ایک نبی تھے، کسی بیابان میں، جنگل میں ڈیرا لگایا ہوا تھا، انہوں نے خیمے میں بیٹھے تھے، اندر ہی کھانا کھا رہے تھے۔ ایک اوپر سے مہمان آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اب ٹھیک ہے اپنے خیمہ لگایا ہوا ہے، اپنا ایک رہائشی گھر بنایا ہوا ہے، لیکن کھانا کھانے کے لیے تو باہر کھلی فضا ہے، آ جائیں باہر کھانا کھا لیتے۔ اس نے کہا نہیں، یہ میری رہائش ہے، میں مقید ہوتا ہوں اور خصوصی طور پر خیال کرتا ہوں کہ ہمیشہ کھانا مثلا خیمے کے اندر کھاؤں۔ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ میں تو باہر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، لیکن ممکن ہے کوئی پرندہ اڑ کے یہاں سے گزرے، کوئی حیوان گزرے، وہ بھوکا ہو اور مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ بھوکا ہے، تو میں اس کے سامنے کھا رہا ہوں اور وہ بھوکا پیاسا رہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیمات ہے، یہ دینی فکر ہے کہ آپ کتنا خیال رکھیں۔ اسی طرح روایات میں ہے کہ اگر انسان مثلا فروٹ کھاتا ہے، پھل فروٹ کھاتا ہے، تو ظاہر ہے ہمسایوں کے حوالے سے بعض دفعہ پرانے زمانے میں تو ایسے ہی باہر پھینک دیتے تھے، زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کل شہری زندگی میں مثلا کلوز کر کے پلاسٹک میں ڈال کے باہر پھینکا جاتا ہے کوڑا وغیرہ۔ تو اس وقت ایسی تاکید تھی اسلام کی طرف سے کہ ایسی باہر پھینک نہ دیں، تاکہ کہیں آپ کا ہمسایہ دیکھ کر اس کے اندر یہ حسرت پیدا نہ ہو۔
کہ مثلا ہمارے ہمسائے نے تو فروٹ کھایا ہے، پھل کھائے ہیں، میوہ کھایا ہے، لیکن ہمیں مثلا کتنے دنوں سے نصیب نہیں ہوا۔ اسی طرح رسول خدا کا ایک واقعہ ہے، آخری زندگی کا موقع تھا ان کا، سامنے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول خدا کہتے ہیں میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ مثال ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آج تک اپنے جانور پر کوئی ایک تازیانہ بھی نہیں مارا، اور آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں اگر کسی کے ساتھ میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے حیوان کو تو نہیں مارا لیکن ایک دفعہ مجھے مارا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ایک دفعہ مجھے مارا ہے۔ سب حیران ہو جاتے ہیں صحابی بھی، یہ کیا؟ رسول خدا نے تو اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ میں نے آج تک حیوان کو بھی نہیں مارا، یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا اور دعویدار مان گیا۔ رسول خدا کہتے ہیں چلیں اب کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں میں بدلہ دوں گا۔ اور رسول خدا کہتے ہیں آئیں بدلہ لے لیں۔ جب وہ نزدیک آتا ہے کہتے ہیں جب آپ نے وہ ہنٹر یا وہ تازیانہ مجھے مارا تھا اس وقت میری پشت پہ قمیض نہیں تھی، یعنی ننگے جسم پر آپ نے مجھے مارا تھا۔ رسول خدا نے کہا چلے بسم اللہ، قمیض ہٹائی اور کہا یہ لو مار۔ جو ہی قمیض ہٹائی وہ بندہ آگے بڑھا اور آ کر مہر نبوت پہ بوسہ لے لیا، مہر نبوت پہ بوسہ لے لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معاف فرمانا، یہ میں نے بہانہ بنایا تھا آپ کی مہر نبوت پہ بوسہ لینے کے لیے۔ تو مقصود یہ تھا اس واقعے سے کہ نبی خدا، اللہ کا نمائندہ، خلیفہ خدا کسی جانور پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، چاہے کہ انسان۔ لہذا یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ اللہ کا آئین ہے۔ تو جب حیوانوں اور درختوں کے حوالے سے اتنی زیادہ تاکید ہے تو انسانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے اور عظیم احکام بیان کیے ہوں گے، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیے جا چکے ہیں۔ آج البتہ کل کے حوالے سے دو سوال کر لوں۔ صلہ رحمی جو ہے، کسے کہتے ہیں صلہ رحمی؟ جی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور قطع رحمی کسے کہتے ہیں؟ تعلق ختم کرنا، ناراضگی اختیار کر لینا، دوری ایجاد کرنا، یا اللہ نہ کرے اپنے دل میں بغض یقینا پیدا کر لینا، یہ خطرناک ہے، یہ صحیح نہیں ہے، قطع رحمی کے زمرے میں۔ اچھا، صلہ رحمی واجبات میں سے ہے یا مستحبات میں سے ہے؟ جی، یعنی اگر نہ کرے تو گناہ ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ مستحب نہیں ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، واجب ہے۔ اور دیکھیں اگر صلہ رحمی نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، واقعی گناہ ملتا ہے؟ سوچ کے بتائیں، ایسے فتویٰ نہ لگا دیں۔ صلہ رحمی واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے، واجب ہے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ ایسا کام جس کا کرنا لازمی ہو اور نہ کرے تو گناہ ملے، حرام ہو۔ اسی طرح قطع رحمی آیا مکروہ ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے، قطع رحمی حرام ہے، یعنی اگر کوئی قطع رحمی کا مرتکب ہوا تو شرعاً اس نے حرام کام کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے، گناہ کبیرہ۔ بڑے گناہوں میں کل عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے قطع رحمی کو کن گناہوں کے ساتھ بیان کیا؟ فساد فی الارض جیسے بڑے گناہ کے ساتھ بیان کیا، وعدہ خلافی جیسے بڑے گناہ کے ساتھ بیان کیا۔ لہذا رشتہ داروں کے ساتھ کبھی ناراضگی نہیں بنانی، اگر کہیں موجود ہے تو فوراً جا کر اس کی اصلاح کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ بچے اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے والدین پر مثلا تاکید کریں، زور ڈالیں، بار بار یاد دہانی کروائیں اپنے والدین کو کہ ناراضگی اچھی چیز نہیں ہے، ناراضگی سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، محمد والے محمد ناراض ہوتے ہیں، خود ہماری زندگی میں مثلا خلل ایجاد ہوگا، ذہنی ٹینشن ایجاد ہوگی، جتنی ناراضگیاں بڑھیں گی۔ لہذا
صلہ رحمی کے ساتھ انشاءاللہ انسان اپنی زندگی کو منور کرے، اپنی زندگی کو نورانی کرے۔ آج اس سے اگلے مرحلے میں جاتے ہیں، وہ ہے والدین کے حقوق۔ والدین کا ہماری گردنوں پر کیا حق ہے، ہم اولاد کی گردنوں پر کیا حق ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 10 تک ایسی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے اپنی عبادت کا ذکر کیا کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور والدین کا احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ 10 کی قریب آیات ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ احسان۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر والدین میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ محبت برتو، ان کے ساتھ دھیمے لہجے میں بات کرو۔ انشاءاللہ عرض ہوگا تفصیل کے ساتھ۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اف بہت چھوٹا سا جملہ ہے، اور آپ کا کتنا بڑا حق ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو، چھوٹا سا جملہ تک نہ کہ جائے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں تو بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب جوان صاحب ناراض ہوتے ہیں تو نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں والدین بچاروں، چاہے والدین بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں، ان کا حد درجے تک احترام کرنا چاہیے، حد درجے تک احترام کرنا چاہیے۔ اگر ان کی غلطی بھی ہو، مثلا کوئی مسئلہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ظاہر معصوم نہیں ہوتے کوئی بھی والدین، معصوم نہیں، معصوم صرف ہمارے پاس کتنے ہیں، یا انبیاء معصوم ہیں یا 14 معصومین معصوم، اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے، نہ اولاد معصوم ہے نہ والدین معصوم، تو غلطی ہو سکتی ہے والدین، لیکن آیا غلطی کی وجہ سے ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اونچا بولیں والدین سے؟ نہ، یا بے احترامی کریں یا کفر کا لفظ کہہ دیں، کوئی حق نہیں۔ والدین جیسے بھی والدین، حتیٰ پرانی امتوں میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کے والدین سے کوئی گناہ سرزد ہوا، چونکہ پرانی امتوں میں کیا ہوتا تھا، جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا تھا فوراً اس کی شکل مسخ ہو جاتی تھی، شکل مسخ ہو جاتی تھی، کیا مطلب؟ یعنی کوئی انسان بندر بن جاتا تھا، کوئی ریچھ بن جاتا تھا، کوئی ہاتھی بن جاتا تھا، کوئی چھپکلی بن جاتا تھا، کوئی مینڈک بن جاتا تھا، پھر وہ حیوان 3 دن تک وہ حیوان رہتا تھا، 3 دن کے بعد حیوان مر جاتا تھا۔ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ وہ جو مسخ شدہ حیوان ہیں ان سے نسل چلی نہیں ہے۔ مثلا آج تک جتنی چھپکلیاں ہیں، جتنی مینڈکیں ہیں، جتنے بندر ہیں، یہ وہ جو مسخ شدہ لوگ تھے ان کی نسل نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ بعض دفعہ انسان کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یہ جو جتنی آج کل حیوان موجود ہیں، یہ ممکن ہے صاحب کا جو مسخ شدہ لوگ تھے، گناہ گار تھے، ان کی مثلا نسل آ رہی ہے؟ نہ، ان کی نسل یا وہ جو مسخ شدہ لوگ ہوتے تھے، حیوان ہوتے تھے، وہ فقط 3 دن تک زندہ رہتے تھے، 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت خدا کی طرف سے مر جاتے تھے۔ وہ والدین دونوں بیچاروں سے کوئی گناہ ہوا، بارہ بیچارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ والدین سے گناہ ہوا، کسی شکل میں تبدیل ہو، یہ بندہ تھا، ان کا بیٹا تھا، چونکہ یہ صرف دین اسلام میں نہیں ہے کہ والدین کا احترام، سابقہ دینوں میں بھی ہے، غیر مسلموں بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ والدین کا حق احترام کرنا چاہیے۔ تو اس وقت بھی والدین کا احترام فرض، اس نے ان حیوانوں کو بالکل ایسے ہی ان کے ساتھ سلوک کیا جیسے اس کے والدین تھے، ان کو ہر روز مثلا نہلاتا تھا، ہر روز ان کو اچھا کھانا کھلاتا تھا، اچھی جگہ ان کو رہائش دیتا تھا۔ یہ حق بنتا ہے انسان کا، یہ حق بنتا ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو،
ہاں آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ان کو گناہ کرنے میں مدد ہو یا ان کو گناہ کرنے میں حوصلہ افزائی ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں. مثلا والدین کو گناہ کرنے میں ان کی مدد کرے اولاد، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. لیکن والدین ہونے کے ناطے سے احترام ضروری ہے، احترام ضرور کریں. لیکن اگر اللہ نہ کرے وہ کوئی گناہ کریں، وہ کوئی معصیت کریں، اس میں ان کی کوئی مدد کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ مدد نہ کریں. ایسا ایک اور آیت ہے، اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. اس میں دو نقطے ہیں. ایک تو کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے. یہ نہیں کہا مومن، یہ نہیں کہا مسلمان، کہا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے. کون سی وصیت کی ہے؟ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. یہاں جو انسان کا لفظ آیا ہے، مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ساری انسانیت کو دعوت ہے کہ اے انسانوں، اگر تم اپنی انسانیت اور اپنی نسل کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو والدین کہتا ہوں، تو والدین کو عزت دو. اور یہ آیت شان نزول اس وقت نازل ہوئی کہ جب ایک صحابی تھا، وہ مسلمان ہوا. پہلے ظاہر کافر تھا، مسلمان ہوا، اس کی والدہ کافر تھی. اس کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مسلمان ہو گیا. وہ آئی، اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے، یہ کون سا دین اختیار کیا، اپنے ماں باپ کے دین سے ہٹ گئے ہو، محمد کے دین کے پیچھے چل پڑے ہو، یہ کون سا اسلام آپ نے قبول کر لیا. اس نے پھر ایک دھمکی دی، کہا کہ اگر تو واپس کافر نہیں ہوتے تو میں مثلا دھرنا دوں گی، میں ہڑتال کر دوں گی، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم واپس کافر نہ ہو جاؤ. وہ انسان آیا رسول خدا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، میری والدہ مجھے اس قسم کی دھمکیاں دے رہی. والدہ نے کہا تھا کہ ظاہر ہے والدین کا احترام چونکہ کفار میں بھی تھا. اس نے کہا کہ اگر تو بعد میں بھی اسی چیز پر مصر رہا کہ بس مسلمان بنا رہا تو ظاہر ہے لوگ تیری ملامت کریں گے. لوگ کہیں گے کہ دیکھیے یہ اتنا بڑا نئے دین کو اختیار کرنے والا، ماں کا خیال نہیں کرتا، ماں کے احترام کا خیال نہیں کرتا، ماں کو بھوکا رکھا ہوا ہے. اس نے جب یہ دھمکی دی کہ آیا رسول خدا کی خدمت میں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. حکم خدا ہوا کہ احترام کرو، لیکن اگر تمہیں دین خدا سے روکے والدین، اس وقت ان کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے. احترام فرض ہے، خدمت فرض ہے، لیکن دین خدا کی جب آڑے آ جائے ان کا کوئی حکم، ان کی کوئی فرمائش، ان کی کوئی تمنا، تو اس وقت پھر ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. لہذا دین یہاں ہمیں ایک درس دے رہا ہے کہ اگر تم نے انسان اور انسانی مزاج، انسانی نسل کو جاری رکھنا ہے تو والدین کا احترام کرنا. یہ جو خاندان کا جو نظام ہے یہ دین نے دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے. غیر مسلموں تک بھی جو خاندان کا نظام گیا ہے وہ بھی دین کی طرف سے گیا ہے. وگرنہ جو ملحد لوگ ہیں، جو دین خدا کے منکر ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی خاندان وغیرہ نہیں ہے. جس طرح مثلا آج کل کے یورپی مفکرین ہیں یا امریکن جو فیلسوف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی خاندانی بنیاد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی والدین کا احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی والدین کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ان غیر ملکوں میں، غیر مسلم ممالک میں کیا ہے، آزاد ہے، اولاد جو مرضی کرے، کوئی والد کی اطاعت فرض نہیں ہے، اور کوئی خاندانی سسٹم بھی مضبوط قسم کا نہیں ہے. ظاہر ہے جب اس قسم کی آپ کی فکر ہے پھر والد کا احترام کرنے کا کیا ہے؟ وہاں کیا ہے، ایک جو بڑی
اسی وجہ سے چونکہ ایک احترام نہیں ہے، اکرام نہیں ہے کہ جب کوئی والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، جبکہ دین آیا یہی کہتا ہے. دین تو کہہ رہا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کا احترام کرو، تم ان کی خدمت کرو، تم ان کو دھیمے لہجے میں بولو، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. دین تو یہ کہہ رہا تھا. یہ اولڈ ہاؤس کہاں سے آ گیا؟ یہ کس کا کلچر ہے؟ یہ بے دین لوگوں کا کلچر ہے جو آج بعض اسلامی ملکوں میں بھی آ چکا ہے، شاید ہمارے ہاں بھی موجود اور مجھے علم نہیں ہے، کہ جو بیچارے بوڑھے ہو جاتے ہیں والدین ان کو جائیں جیسا جمع کرنا، یا بعض دفعہ بچوں کا بھی انہوں نے ایسے کیا ہوا ہے. والدین کیا کرتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں مثلا 1 سال 2 سال 3 سال حتی 4 5 سال کے بھی، ان کو بھی وہ کوئی چلڈرن ہاؤس انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، وہاں جا کے جمع کراتے ہیں. اس طرح وہ جو خاندان کی محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ظاہر جب والدین اپنے چھوٹے بچوں کو مثلا چلڈرن ہاؤس میں جمع کراتے ہیں تو یہ چلڈرن جب بڑے ہوں گے تو اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں. یہ ادلے کا بدلہ ہے. اور اسی مطلب کی طرف امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں بروا آبائکم یبرکم ابناؤکم، کہ تم اپنے آبا کے ساتھ نیکی کرو تاکہ تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ نیکی کریں. اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ عزت کریں گے، احترام کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں گے، جتنی ہو سکے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، جتنی ہو سکے خدمت کرنی ہے. ہاں فقط اس وقت رک جائیں جہاں وہ خدا کی مخالفت کریں، حکم خدا کی مخالفت، دین کی مخالفت کریں، وگرنہ اطاعت کریں، اطاعت کریں. ہر درجے کی اطاعت ضروری ہے. لہذا ہم اپنے آبا کی اگر اطاعت کریں گے، خدمت کریں گے تو کل ہماری اولاد جو ہمیں دیکھے گی کہ آپ نے والدین کی خدمت کی تھی، یا قدرتی ایک فطرت بھی ہے کہ آج اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو کل ہماری اولاد ہماری بھی خدمت کرے گی، ہماری بھی اطاعت کرے گی، ہمارا بھی کہنا مانے گی. لہذا یہ ایک امر واجب والدین کی اطاعت. کئی دفعہ رسول خدا کے پاس جب وہ جنگی لشکر تیار کرتے تھے تو جوان آتے تھے، کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں. تو بعض دفعہ تو رسول خدا صاحب لیکن بعض دفعہ پوچھتے تھے کہ کہیں تمہارے والدین تو نہیں ہیں، بوڑھے تو نہیں ہیں، آیا وہ اجازت دیتے ہیں کہ تم جہاد پہ جاؤ؟ اگر وہ کہتا کہ نہیں میرے والدین راضی نہیں ہیں تو اس وقت رسول خدا یہی فرماتے تھے کہ آپ جائیں اپنے والدین کی خدمت کریں، یہی آپ کا جہاد ہے، یہی آپ کا جہاد. اسی طرح ایک اور جگہ رسول خدا تشریف فرما تھے کہ ایک جوان کو حالت انتظار ہوئی، یعنی زندگی اور موت کے درمیان کشمکش والی صورتحال ہوئی. رسول خدا متوجہ ہو گیا کہ یہ بندہ خدا اس دنیا سے جانے والا ہے. رسول خدا اس کے نزدیک آئے، کہا اے اللہ کے بندے پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ پڑھو. اس نے جواب نہیں دیا. ظاہر رسول خدا نے دوبارہ کہا. اب جب پھر جواب نہیں دیا تو متوجہ ہو گئے، کہا کہ اس کی ماں ہے یہاں، اس کی ماں کو بلایا جائے. اس کی ماں آتی ہے، رسول خدا اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے کہیں تو اس سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں تو اس سے ناراض تو نہیں ہے؟ وہ کہتی ہے جی میں اس سے ناراض ہوں، یہ میرا بہت ہی نافرمان بیٹا ہے. اور ظاہر ہے آپ کا فرمان ہے کہ جو بندہ نافرمان ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا. جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا. لہذا جب رسول خدا متوجہ ہوئے کہ
اس کی ماں ناراض ہے، اسی وجہ سے یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ اب رسول خدا نے سفارش کی، شفاعت کی، کہا کہ اس کی موت کا معاملہ ہے، اس کی سانس، اس کی روح صحیح قبض نہیں ہو رہی، لہذا میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ راضی ہو جاؤ۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس سے راضی نہ ہوتی، لیکن چونکہ آپ کا حکم ہے میں راضی ہو جاتی ہوں۔ جو ہی وہ راضی ہوتی ہے، اب رسول خدا اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ شہادت پڑھیں، وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ پھر رسول خدا سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی اب بتا تو کیا محسوس کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک بہت ہی ڈراؤنی کوئی وجود آ رہا ہے میرے نزدیک، سیاہ شکل ہے، ڈراؤنی شکل ہے، خطرناک اس کی صورت ہے، اور وہ میرے نزدیک آ رہا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں دعا مانگو، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، کہ اے میرے اللہ جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مجھے معاف کر دے۔ جب اس نے یہ دعا مانگی پھر رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ اب تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اب تو کوئی روحانی ہستی آ رہی ہے، اب تو کوئی روحانی وجود آ رہا ہے، خوبصورت چہرے والا انسان آ رہا ہے۔ اس وقت پہ رسول خدا تمام صحابہ کو کہتے ہیں کہ اب فرشتہ جو ہے، کون سا فرشتہ ہے جو روح قبض کرتا ہے؟ اسرائیل۔ اب اسرائیل جو ہے ایک اچھی شکل میں اس کے پاس آیا ہے اور اس کی روح آرام سے اس نے قبض کر لی ہے۔ لہذا دیکھیں جو خدا کا نافرمان ہوگا، والدین کا نافرمان ہوگا، گویا موت بھی اس کی آسانی سے نہیں اس کو حاصل ہوگی۔ فرشتہ اسرائیل اس کو بار بار اذیت کرے گا، یعنی بڑی مشکل سے اس کی روح کو قبض کرے گا، آہستہ آہستہ روح قبض کرے گا۔ ظاہر ہے جو انسان جتنا نیک ہوتا ہے اتنا جلدی اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان جتنا گناہگار ہوتا ہے اتنا ہی اس کی روح قبض کرنے میں دیر لگتی ہے، اور ظاہر ہے جتنی دیر لگے گی اتنی ہی اذیت ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ اور روایت بھی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ مثال بھی دی گئی ہے کہ مثلا جس طرح برتن سے ایک اوپر اگر پھول پڑا ہو وہ پھول اٹھا لیا جاتا ہے اور مثلا پانی کو کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح مومن کو بھی جب اس دنیا میں اس کی زندگی ختم ہوتی ہے اور اس کی روح قبض کی جاتی ہے اس وقت اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا، آرام سے اس کی روح قبض کر دی جاتی ہے۔ لہذا والدین کی اتنی اہمیت ہے، اتنا ان کا عزت اور احترام اور اکرام ہے۔ اب والدین سے نعوذ باللہ اگر غلطی بھی ہو جائے تو عرض کیا ہے کہ ان کی غلطی کو بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک ہمارے بزرگ عالم دین تھے، وہ اپنے والدین کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان کی بیوی ایک دفعہ ان کو کہتی ہیں کہ آپ تو اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑے مثلا ناز کرتے ہیں، بڑے ان کے ناز اٹھاتے ہیں، لیکن آپ کے والدین ہیں جنہوں نے آپ کا نام تک کبھی نہیں لیا۔ یہ شاید آپ لوگوں نے بھی کبھی محسوس کیا اپنی زندگی میں۔ مثلا 3-4 بیٹے ہیں نا والدین کے، تو ایک بیٹے کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، دوسرا بیٹا شاید اچھا ہی کیوں نہ ہو، وہ زیادہ ہی خدمت کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن بعض دفعہ والدین یہ تھوڑی سی سستی کرتے ہیں کہ مثلا ایک کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو ادھر بھی یہی معاملہ تھا، وہ جو خدمت کرتا تھا اس کا نام ہی نہیں تھا، اور جو مثلا موڈی قسم کا تھا، مغرور قسم کا تھا، اس کو وہ ہر وقت کہتے تھے یہ ہمارا لاڈلا بیٹا ہے، یہ ہمارا پیارا بیٹا ہے، اس کی اولاد بھی ہم کو اچھی لگتی تھی۔ اچھا، اس کی بیوی نے جب اس کو یہ والا طنز کیا، تانا دیا، تو اس کے وہ جو شوہر تھے اور ان کے بیٹے جو تھے والدین کے، انہوں نے ایک جملہ کہا یہ جو وہ میرا نام نہیں لیتے یا مجھے اہمیت نہیں دیتے، یہ ان کا مزاج ہے، یہ ان کا اخلاق ہے، میرا بھی کچھ اخلاق بنتا ہے، میرا بھی کچھ فریضہ بنتا ہے، میرا بھی کچھ حق بنتا ہے، میں اپنا حق ادا کروں گا، وہ اپنا حق ادا کرے، وہ اپنا مزاج ظاہر کرے، مسئلہ نہیں۔ درس کیا ملتا ہے ہمیں اس واقعے سے کہ والدین چاہے جو مرضی کریں، والدین سے چاہے غلطی بھی ہو جائے، ہم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ ہاں
محبت کے انداز میں آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بابا جان ماما جان ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی محبت کے انداز میں، احترام کے انداز میں. یہ نہ کہیں جسارت ہو جائے، گستاخی ہو جائے، آواز بلند ہو جائے. لہذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. چند چیزیں میں لکھ دیتا ہوں کہ تاکہ آسان ہو جائے والدین کی خدمت کرنا ہمارے لیے. ہم کون سے طریقے اختیار کریں تاکہ والدین کی خدمت ہو سکے اور انشاءاللہ ہم لکھ بھی لیں اور ہمارے ذہنوں میں بھی یاد رہے. پہلا کام تواضع و انکساری. یعنی ہمیشہ جھک کے ملیں، یعنی ہمیشہ منکسر رہیں ان کے سامنے، غرور ان کے سامنے نہ کریں، غصے کا مظاہرہ نہ کریں، ان کے نام سے ان کو نہ پکاریں، بلکہ ہمیشہ ابو یا احترام والا جو لفظ آپ کے ہاں استعمال ہوتا ہے، امی احترام والے لفظ کے ساتھ ان کو پکارا جائے. لہذا تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمیشہ کسی بھی وقت غصہ نہیں دکھانا. کھانے میں دیر ہو گئی ہے یا کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں یا کوئی اور کام مشکل بن گئی ہے، نہ والد کے ساتھ غصہ کرنا ہے نہ والدہ گرامی کے ساتھ. دوسرا اطاعت کرنی ہے ان کی. ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے، ہر صورت. اور اطاعت میں تو اتنا جو ہے کہ حتیٰ آپ اگر مستحبی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، مثلا کوئی چھوٹا بچہ ہے، بالغ تو نہیں، بالغ بھی البتہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر والدین مثلا کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا آپ روزہ نہ رکھیں، چونکہ آج کل گرمی بھی ہے تو والدہ کا دل ظاہراً کمزور ہوتا ہے، کہتی ہے کہ میرا بیٹا مثلا سارا دن بھوکا پیاسا رہے گا. اگر مثلا والدہ کہتی ہے کہ نہیں میری اجازت نہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ والدہ کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے، مستحبی روزہ. لیکن واجبی روزہ تو ظاہر ہے اس میں ان کی مخالفت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اگر وہ کہیں کہ مثلا روزہ نہ رکھیں، نہ آپ ان کی مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن مستحبی روزے میں ان کی اجازت ضروری ہے. حتیٰ ایک اور حکم ہے کہ اگر کوئی انسان مستحبی نماز پڑھ رہا ہو اور والدہ اسے پکارے، ماں پکارے، تو حکم ہے شریعت کا کہ مستحبی نماز توڑ سکتا ہے بچہ. بیٹا یا بیٹی مستحبی نماز اگر پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے ماں بلانے لگ جائے تو اپنی نماز توڑ دیں، لیکن اگر باپ بلائے تو پھر نہیں توڑ سکتے. یہ ماں اور باپ کے درمیان فرق ہے. ماں کی زیادہ عزت ہے، ماں کا زیادہ اکرام ہے، تکریم ہے، لہذا ماں کا احترام بھی زیادہ کرنا. اسی وجہ سے کہا گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یعنی ماں کی جتنی انسان خدمت کر سکتا ہے اتنی خدمت کرے. ایک صحابی تھا، بڑی خدمت کرتا تھا اور آتا ہے رسول خدا کے سامنے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بڑی خدمت کر لی ہے والدہ، میں ہمیشہ اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے مثلا لے جاتا ہوں دائیں بائیں، اور اسی طرح ان کو کھانا کھلاتا ہوں، لقمے ان کے منہ میں ڈالتا ہوں، ان کی احتیاجات جو ہے وہ پوری کرتا ہوں. تو پھر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کیا میں نے حق ادا کر دیا اپنی ماں کا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جتنی تو نے خدمتیں کی ہیں نا، یہ تو نے اپنی ماں کے ایک لمحے کی جو آہ تھی نا اس کا بھی ابھی حق ادا نہیں کیا. وہ جو تیری ماں تیری اتنی خدمت کرتی تھی، شروع سے لے کر بچپنے سے لے کر پھر بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت سے لے کر پاک کے مراحل تک، ان سارے مراحل میں رسول خدا فرماتے ہیں وہ جو ایک لمحے کی آنکھ تھی ماں کی، تو نے ابھی تک اس کا بھی بدلہ نہیں دیا. تم کہہ رہے ہو کہ میں نے بدلہ نہیں دیا اپنی ماں کی پوری خدمتوں کا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا جتنی ماں باپ کی اطاعت کریں، جتنی ان کی خدمت کریں، قضا نہیں ہو سکتی، ان کا حق ادا
نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز ہے ان کے لیے دعا کرنا۔ دعا کرنا انشاءاللہ اللہ کرے آپ سب کے والدین زندہ ہوں، والدین کے لیے دعا، چاہے زندہ ہوں تب بھی دعا کرنی ہے، اور اگر اس دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کی دعائیں مغفرت کرنی ہے۔ اور ایک دعا ہے، امید ہے آپ سب کو یاد ہوگی، کون سی دعا ہے؟ شاباش، یہ بھی دعا ہے، رب اغفر لی یا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک اور دعا بھی ہے، شاباش، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ میں دیکھ لیتا ہوں، یہ بہت تاکید ہے اس دعا کی، رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ آپ یاد کر لیں، یہ ہر وقت مانگتے رہیں، ہر نماز میں مانگیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ دعا مانگیں، چاہے والدین زندہ ہیں چاہے فوت ہو گئے۔ خود اس کا معنی کیا ہے؟ خدایا رحم فرما ان دونوں پر، ان دونوں پر رحم فرما۔ کس طرح رحم فرما؟ کما، جس طرح ان دونوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا تھا، جس طرح ان دونوں نے تکلیفوں کے ساتھ مشقتوں کے ساتھ میری تربیت کی تھی، خدا تو بھی اسی طرح ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما۔ لہذا یہ دعا ہے جو ہمارا وظیفہ بنتا ہے، اور یہ بھی دعا جو چھوٹے عزیز نے بیان کی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں اتنی مانگیں والدین کے لیے۔ اگلا وظیفہ کیا ہے؟ ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ان کے پیچھے چلنا، چل رہے ہیں، والد ہیں والدہ ہیں، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ والد یا والدہ کے آگے نہ چلیں بلکہ احترام ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یا کہیں آپ گئے ہیں دونوں مل کر تو اس وقت تک بیٹھے نہیں جب تک آپ کی ماں یا آپ کے باپ والد نہ بیٹھ جائیں۔ احترام کا تقاضا یہ ہے، وہ خود بھی اس کو عزت محسوس کریں گے کہ دیکھیں میرا بیٹا میری بیٹی میرے کتنا احترام کر رہی ہے، اور دیکھنے والے بھی کہیں گے کہ ماشاءاللہ یہ ان کے والدین کتنے اچھے ہیں جن کی یہ بیٹے ہیں، ان کی اولاد ان کا کتنا احترام کرتی ہے۔ لہٰذا جتنا آداب کا خیال رکھیں گے یہ ادب بھی ہے، یہ ادب بھی۔ اور ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ خبردار کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ کل کوئی شخص کہے کہ دیکھیں اس کے والدین اس کی یہ تربیت کی ہے، دیکھیں اس نے اپنے والدین کا مثلا نام بدنام کیا ہے، کہیں کل ماں باپ کی بدنامی کا باعث نہ بنے، کوئی ایسا کام نہ کرے۔ ایسا یہ والدین کا حق ہے، جتنا ہم والدین کی عزت اور احترام کا باعث بنیں گے والدین ہم سے خوش ہوں گے، خدا بھی انشاءاللہ خوش ہوگا۔ آواز دھیمی رکھیں۔ آواز دھیمی رکھیں گفتگو میں، گفتگو جب بھی بات کر رہے ہوں، جب بھی بات کر رہے ہوں آپ کی آواز ماں باپ کی آواز سے اوپر یا بلند نہ ہو۔ ہمیشہ اس احترام کا پہلو مربوط خاطر رہے۔ اور اسی طرح اگر فوت ہو جائیں، وفات کے بعد
ان کے واجبات ادا کرنا. وفات کے بعد ان کے واجبات ادا کرنا. واجبات جو ادا کرنا ہے یہ اصل میں بڑے بیٹے پر واجب ہے. جو بڑا بیٹا ہوگا اس پر واجب ہوں گے، یعنی اگر وہ ماں باپ کے جو نماز روزہ حج زکات باقی بچا ہوا ہے انہوں نے بجا نہیں لایا تھا، اور اگر بڑا بیٹا اس کو بجا نہیں لاتا تو یہ گناہگار ہوگا. لیکن جو چھوٹی اولاد ہے بیٹیاں ہیں ان پر واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. مستحب ہے. اگر بیٹیاں جو ہیں یا چھوٹے بیٹے جو ہیں وہ اگر واجبات ادا کریں گے اپنی والدہ کے یا والد کے، ان کو ثواب ملے گا، ان کے لیے درجہ ہوگا. والدین ان کے لیے دعا کریں گے، اس عالم میں دعا کریں گے. یہ بڑا پیارا نقطہ ہے. دیکھیں ہم بعض دفعہ جاتے ہیں نا کسی بزرگ کے پاس، کہتے ہیں جی آپ بزرگ ہیں، آپ سید ہیں، آپ مثلاً پیر ہیں، آپ عالم ہیں، آپ طالب علم ہیں، اب ہمارے لیے دعا کریں. بعض دفعہ کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خدا کے نزدیک ہوگا، خدا کے نزدیک ہوگا. تو ابھی جو ہمارے فوت شدہ لوگ ہیں آیا وہ خدا کے نزدیک ہیں یا نہیں؟ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ خدا کے نزدیک ہیں. ہمارے والدین میں سے یا آبا و اجداد میں سے یا ہمارے رشتہ داروں میں سے جو بندہ بھی فوت ہو چکا ہے، اگر آپ نے کوئی دعا قبول کروانی ہے تو کسی بھی مرحوم کی روح کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ کل شریف، یا مثلا ایک ختم قرآن مجید کا، یا مثلا کوئی صدقہ خیرات عطا کر کے اس کی روح کو پہنچا دیں اور کہیں کہ اے فلاں اللہ کے تم قریب ہو، میرے لیے التماس دعا، میرے لیے دعا کر لی. وہ جو ادھر بیٹھا ہے جنت میں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا ہے، ادھر آپ کو یاد کریں گے کہ خدایا اس بندے نے میرے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اس نے میرے لیے یہ ثواب بھیجا ہے، خدایا اس کی آرزوئیں قبول فرما، اس کی دعائیں قبول فرما. لہذا یہ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ ہدیہ بھیجیے مرحومین کو، انشاءاللہ وہ آپ کی سفارش اس عالم میں کریں گے. اسی طرح ایک اور جو حق بند ہے ہمارا، اگر والدین فوت ہو جائیں تو 2 رکعت نماز مغفرت والدین، نماز مغفرت والدین. کسی کو معلوم ہے طریقہ اس کا؟ ہر شب جمعہ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن کم از کم شب جمعہ کو پڑھنا بہت تاکید ہے. 2 رکعت نماز ایسے، اس کی پہلی رکعت میں کوئی صبح کی طرح پڑھنی ہے، لیکن پہلی رکعت میں الحمد کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی بات پڑھنا ہے اور 10 دفعہ پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ یہ والی آیت پڑھنی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور دوسری رکعت میں ایک اور آیت ہے، وہ بھی اس کی مشابہ ہی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی. ولمن دخل بیتی مؤمنا
وللمؤمنین والمؤمنات. یہ دو آیتیں ہیں قرآن مجید کی آیتیں، یہ یاد ہونی چاہیے. ویسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن دعائے مغفرت والدین میں پڑھیں گے تو بہت زیادہ ثواب ملے گا. آپ کے والدین کا حق ادا ہوگا، خدا خوش ہوگا، آپ کو اپنے والدین کی یاد آئے گی، آپ کے اندر نورانیت آئے گی، روحانیت آئے گی. اس کا طریقہ یہ ہے، پہلی رکعت میں یہ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد کوئی اور سورہ نہیں پڑھنی، اس کے بجائے 10 دفعہ یہ والی آیتیں پڑھنی. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اور جب یہ 2 رکعت ختم کر لیں گے اس وقت آخر میں کیا پڑھیں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب یہ دونوں رکعتیں ختم ہو جائیں گی، نماز مکمل ہو جائے گی، آخر میں 10 دفعہ یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سلام دینے کے بعد سلام دینے کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد 10 دفعہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس کا اوپر والے کا رب اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کا. لکھ دوں جی، اے میرے رب میری مغفرت کر. رب ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، ولوالدی اور میرے والدین کو معاف کر دے. رب اے میرے رب اغفر معاف کر دے لی مجھے، والدی اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے، ولمن دخل بیتی اور اس کو بھی معاف کر دے جو داخل ہوا کہاں؟ میرے گھر. آسان ہے نا؟ داخل ہوا، بیتی میرے گھر، بیت کہتے ہیں گھر، بیت اللہ کہتے ہیں نا خانہ کعبہ کو، اللہ کا گھر، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر. تو بیتی خدایا مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے اور ان لوگوں کو بھی معاف کر دے جو میرے گھر میں داخل ہوں. کیا بن کے؟ مومن بن کے. وہ مومن مثلا کوئی مومن میرے گھر آتا ہے، مثلا میرے رشتہ دار، میرے بچے، میرے بھانجے، میرے دوست، خدایا ان کو بھی معاف فرما دے. ولمن دخل اس کو کہ جو داخل ہوا میرے گھر. اور کون؟ وللمؤمنین مومنین مردوں کو بھی معاف کر دے اور مومنین عورتوں کو بھی، مومن عورتوں کو بھی. درست ہو گئے؟ تھوڑا سا ذہن میں آ گیا ترجمہ یا نہیں آیا؟ اسی طرح یہ بھی ہے رب اغفر لی خدایا مجھے معاف کر، ولوالدی میرے والدین کو معاف کر، وللمؤمنین اور مومنین کو بھی معاف کر. کب معاف کر؟ یوم یقوم الحساب، اس دن، یوم کیسے کہتے ہیں؟ دن کو. اس دن معاف کر جس دن حساب کتاب ہوگا. یقوم الحساب، جب حساب کتاب دیا جائے گا، فرشتے ہم سے پوچھیں گے ہمارے نام اعمال کے بارے میں. اس دن خدایا مجھے بھی معاف کر، میرے والدین کو بھی معاف کر، مومنین کو بھی معاف کر. اور دوسروں کے بارے میں دعا کرنے کا بہت زیادہ درجہ ہے، بہت زیادہ درجہ ہے. اگر آپ اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو دوسروں کی دعائیں کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول فرمائے گا. اچھا، یہ نماز مغفرت والدین، نماز مغفرت کسی اور کی والدین کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ خوب حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. ذہن میں نیت کر لیں، مثلا ہمارے والدین کے والدین، ہمارے بھائی کے کزن کے والدین، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ثواب کا کام ہے، مستحب ہے. ہدیہ بھیجیں گے آپ مرحومین کو، اس سے بڑھ کر اور کیا دیکھیے. لہذا یہ 2 رکعت نماز ہے. اسی طرح میں بات ختم کرتا ہوں اس مطلب پر کہ ایک روایت بھی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامه، کہ میں اور علی ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے والدین ہیں. بڑی پیاری حدیث ہے.
رسول خدا فرما رہے ہیں میں، چلے اردو ترجمہ دیکھ لیں، رسول خدا فرما رہے ہیں میں اور علی اس پوری امت کے والدین ہیں، میں اور علی اس پوری امت کے والدین ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ والدین دو قسم کے ہیں، ایک روحانی والدین ہیں اور ایک جسمانی والدین ہیں۔ جسمانی والدین تو یہ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہم جن کے گھر میں پیدا ہوئے، جنہوں نے ہماری تربیت کی، اور ایک ہمارے روحانی اور نورانی والدین ہیں، وہ ہیں محمد و علی علیہ السلام۔ جس طرح والدین کی اطاعت فرض ہے ہم پر، اسی طرح ان کی اطاعت بھی فرض ہے۔ ہم پوری امت ان کی اہل و عیال ہیں، ہم پوری امت ان کے گھر والے ہیں، ان کے عیال ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کے فرزندان ہیں، ان کا ہماری گردنوں پر حق ہے۔ جس طرح والدین کی عزت احترام کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، اسی طرح رسول خدا پدر امت، جس طرح مثلا ہمارے پاکستان میں پدر ملت کس کو کہا جاتا ہے؟ بابائے قوم کہتے ہیں نا، بابائے قوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ روحانی آپ کے باپ ہیں، آپ پر احسان کیا ہے، آپ کی رہبری کی ہے، آپ کی رہنمائی کی ہے، تو جب یہ بابا ہو سکتے ہیں تو وہ تو عظیم ہمارے پیدر ہیں، وہ تو عظیم ابا ہیں، وہ روحانی والد ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں روحانی تربیت کی ہے، ہمیں روحانی صراط مستقیم دکھایا ہے، ایسا ان کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ ہمارے امام، ہم ان کی امت، وہ ہمارے والد، ہم ان کے فرزند، ہماری گردنوں پہ ان کا حق، یہ حق ہم نے ادا کرنا ہے، اور ان کو تنہا نہیں چھوڑنا، ان کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ آج بھی فرزند علی پردہ غیبت میں ہیں، وہ ہمارے پیدر ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آج کے جو امام ہیں ہم ان کو تنہا نہ چھوڑیں، ہم ان کو یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اپنے وقت کے امام کو، کبھی بھلانا نہیں چاہیے، اور ان کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ اس وقت امام پردہ غیب میں ہیں، کیسے ہم ان کی اطاعت کریں گے، کیسے ان کی فرما برداری کریں گے؟ بتائیں جی۔ احسن، شاباش جی، بلند آواز سے کہیں، نہیں سمجھ آیا مجھے۔ ان کے فرامین پر، احسن، ان کے فرامین پر، ان کا فرمان کیا تھا جب وہ پردہ غیبت میں جا رہے تھے؟ کہ میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں، میرے غیبت میں آپ نے میرے جانشینوں کی اطاعت کرنی ہے، میرے نائبوں کی اطاعت کرنی ہے، میرے نمائندوں کی اطاعت کرنی ہے۔ کون ہے نمائندے امام زمانہ کے؟ فقہاء، مجتہدین۔ لہذا آج جن کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، یہ ساری حدیثوں کو ملائیں، انا و علی و هذه الامہ، وہ حدیث ہمیں امام زمانہ کی اطاعت کروا رہی ہے، امام زمانہ کی اطاعت ہم سے فقہاء اور مجتہدین کی اطاعت کروا رہی ہے۔ لہذا آج ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے مجتہدین جو ہمارے رہبر ہیں ان کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کی اطاعت کریں۔ جس طرح والدین کی اطاعت فرض ہے، والدین کا احترام فرض ہے، والدین کے لیے دعا خیر کرنا مستحب ہے، اسی طرح رہبران کے لیے بھی، جو ہمارے رہبر ہیں، جو ہمارے امام ہیں، ان کی اطاعت بھی فرض ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ وہ عظیم مولا، وہ عظیم خالق ہم سب کو اپنی اطاعت کرنے، اپنے نمائندگان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی دوست آئیں گے وضو کر کے ہمیں دکھا دیں؟ کل تو بزرگ آئے تھے۔